دوستو آپ نے سلطان رائی کی شروعاتی اداکاری کی کہانیاں تو بہت ساری سنی ہوں گی، لیکن جو حقیقت کہانی ہے وہ آج آپ کو ہم سنائیں گے۔ دوستو سلطان رائی کی اداکاری کا آغاز کیسے ہوا وہ آج مکمل اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو سلطان خان نے جب اداکاری کا ارادہ کیا تو اپنا نام پہلے سلطان راہی رکھا، پھر یہ سلطان راہی اپنی منزل کو پانے کے لیے لاہور کی طرف چل پڑا۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے اس کے اندر سلطان راہی جذبات کا طوفان لیے تھا۔ سلطان راہی کو اس کے دوستوں نے بتایا کہ لاہور تو البتہ اجنبیوں کو شناخت نہیں دیتا، اگر شناخت کر لیتا ہے تو پھر جو کنجوسی کے باوجود بھی پناہ دے دیتا ہے تو پھر اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی خوشحال ہو جاتی ہیں۔ سلطان راہی نے سوچا تھا کہ اگر اسے فلموں میں کام نہ ملا تو وہ سٹیج ڈراموں میں کام کی تلاش کرے گا، یہ پھر نہ ہوا تو لاہور کی سڑکوں پر مزدوری کرے گا۔ جب وہ راولپنڈی سے چلا تو اس کے پاس کپڑے صرف 2 جوڑے تھے، پھر فوجی ٹائپ کے بھاری بھرکم بوٹ تھے۔ ان بوٹوں کو وہ بہت چاہتا تھا کیونکہ ان کو پہننے کے بعد وہ خود کو زیادہ سمارٹ سمجھتا تھا۔ اسی عادت نے اسے سلطان راہی بنایا۔ وہ بھوکا رہنے کے باوجود بھی ہاتھ نہ پھیلایا۔ وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر اترا تو اس کا اہم مسئلہ سر چھپانا تھا۔ ان دونوں مار روڈ پر جہاں اب جم خانہ، اس کے بالمقابل نہر کے قریب ملکہ اسٹوڈیو تھا جو بعد میں ازاں جامع اسٹوڈیو بنا۔ اس کے عقب میں کچی آبادی تھی، وہاں اس نے ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ یہ آج سے 50 سال قبل کی بات ہے۔ مارگ پر چڑیا گھر کے سامنے الحمرا آرٹ کونسل تھی جس کا ہال بہت چھوٹا تھا، صرف 125 نشستوں کی گنجائش تھی۔ باہر بہت بڑی گراؤنڈ تھی جس کے بڑے بڑے درخت تھے۔ ان دنوں کوئی بھی ملازمت چھوڑ کر اداکاری کے شوق میں لاہور آیا ہوا تھا۔ الحمرا سے نکل کر لکشمی چوک آئے تو یہ جگہ اداکاری کا گھر تھی۔ اس کے کنگ سرکل ہوٹل میں اداکار بیٹھا کرتے تھے۔ پاس ہی فلمی بستی رائل پارک تھی جہاں تقسیم کارواں اور پروڈیوسرز کے دفاتر تھے۔ سلطان راہی ہر دفتر کی سیڑھیوں پر چڑھتا اور مایوس ہو کر واپس آ جاتا۔ شام کو یہاں سے پیدل الحمرا آرٹ کونسل جاتا۔ رائل پارک اس کی دوستی موسیقار کمال احمد سے ہوئی جو کام کی تلاش میں دربدر پھرتا تھا۔ یہ دونوں ایک دفتر میں اکٹھے ہوئے۔ کمال احمد کا تعلق لاہور سے تھا۔ یہ دفتر ہدایت کار محمد بوٹا عرف دلاور کا تھا جو ایک فلم کئی سالوں سے بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بھارت کی مشہور ہیروئن سریا کا ماموں ظہور بھی تھا۔ کمال احمد اس دفتر کو راہی کو لے کر جاتا جہاں سب کے لیے روٹی دال آتی، وہاں سلطان راہی کو بھی روٹی دال مل جاتی۔ یہیں راہی کی ملاقات دیگر فلم لوگوں سے ہوئی۔ یہیں ایک دن ایک ہدایت کار سلطان راہی سے کہا کہ تم آئندہ فلم میں میرے ولن ہوگے، لیکن سلطان راہی اندر سے اسے نہ سمجھ سکا کیونکہ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اول تو یہ فلم بنے گی نہیں، بنی تو اس کا میں نہیں ہوں گا۔ یہ ملکہ اسٹوڈیو کے گیٹ پر اسے رش نظر آیا۔ پتہ چلا کہ اسٹوڈیو میں ایک فلم تیار ہو رہی ہے اور ہدایت کار کو ولن کے چمچوں کی ضرورت ہے۔ گیٹ پر کھڑے نوجوانوں میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص نے آ کر کہا کہ 2 بجے گیٹ پر آنا، تم سب کو اندر لے جاؤں گا۔ بقول راہی اس شخص کی بات سن کر وہ رائل پارک کی طرف بھاگا کہ اپنے دوست کمال احمد کو بتا سکوں کہ شاید آج قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ کمال احمد میرا غمسار اور ہمدرد انسان تھا۔ اس نے کہا کہ آج نہیں تو کل ضرور تم پر کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ ادھر کمال احمد کے بارے میں بھی سلطان راہی کو یقین تھا کہ وہ ایک روز کامیاب موسیقار ثابت ہوگا۔ سلطان راہی خود بھی سریلی آواز میں نعتیں پڑھتا تھا۔ اس کی آواز سن کر کمال احمد نے کہا تھا کہ اگر اسے چانس ملا گیا تو وہ ضرور گلوکاری کا چانس سلطان راہی کو دے گا۔ اب ولن کے چمچے کا چانس سلطان راہی کو مل رہا تھا۔ بوٹا کے دفتر کے داخل ہوتے ہی راہی نے کمال کو صوفے سے اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ ملکہ اسٹوڈیو چلو۔ پھر وہ اسٹوڈیو کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان دونوں الفلاح سے نہر کے پل تک کا کرایہ 1 آنا ہوتا تھا۔ دونوں بس میں سوار ہو کر نہر کے پاس اترے۔ جب ملکہ اسٹوڈیو کے گیٹ پر پہنچے تو اندر جانے سے پٹھان چوکیدار نے روک لیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ 2 بجے شوٹنگ بلایا تھا تو چوکیدار نے کہا کہ جتنے آدمیوں کی ضرورت تھی وہ اندر لے گیا ہے، اب تم ایک طرف بیٹھ جاؤ، جب ضرورت ہوگی تمہیں لے جائیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان راہی کے سامنے منصوبے خاک میں مل گئے تھے۔ وہ کمال احمد کو بھوکا ہی دفتر سے اٹھا لے آیا تھا۔ شرمندگی سے اس کی بھوک میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ قریب ہی ایک بوڑھی خاتون کے تندور پر لے گیا۔ وہ بوڑھی عورت راہی کو اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی اور ادھار بھی کر لیتی تھی، چنانچہ وہاں پر دونوں نے روٹی کھائی۔ پھر وہ ہدایت کار محمد بوٹا کے ساتھ تھر پارک میں شوٹنگ کی لوکیشن دیکھنے گیا جہاں ان کی ملاقات ایک پیر
साहब से हुई। सिंधी देहातों में ये जुर्रत नहीं थी कि वो पीर साहब की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। ये दोनों पीर साहब को अपनी बात ना समझा सके और यूं बातचीत छठाई में ही पड़ गई। इसके बाद इस फिल्म की शूटिंग रोहतास किला में हुई, जिसमें सुल्तान राही ने बतौर विलन काम किया, लेकिन काफ़ी अरसे तक ये फिल्म अल्तवा का शिकार रही। इस दौरान सुल्तान राही ने कई एक फिल्मों में मरकजी किरदार अदा कर चुका था। ये फिल्म रिलीज हुई तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके रिलीज होने से फ्लॉप होने का असर सुल्तान राही पर नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये थी सुल्तान राही की जो स्टार्ट में कहानी, स्ट्रगल स्टोरी, जो सुल्तान राही ने शुरुआती दौर में मेहनत और लगन से काम करने की कोशिश की और उसे काम मिल गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।